السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو میں جس صورت کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، صورت کا نام ہے سورہ الحج۔ سورہ حج مدنی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 78 ہیں، رکوع اس کے 10 ہیں، پارہ نمبر 17 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمہ سورۃ الحج کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی۔ اور اے مخاطب، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور ایک وقت تک پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ہے، اور وہ جو نکارہ عمر زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، اور بغیر کسی دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اور تکبر سے شانہ پھیرنے والا ہے، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، قیامت کے دن ہم اسے چکھائیں گے، جلنے کا عذاب کہا جائے گا، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر رہ کر، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ اس اصلاح سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ اس شخص نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو کھلا نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ جو اس کو پوچھتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہے برا مددگار ہے، وہ کیا ہے برا ساتھی ہے، وہ کیا ہی برا مددگار ہے، وہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا تو دنیا آخرت میں، تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے، پھر کاٹ دے، پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کرتی ہے جس پر وہ غصہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتیں بنا کر نازل فرمایا، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی، اور جو لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق مومن اور کافر ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ ان سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ وہ جب بھی ارادہ کریں گے غم کی وجہ سے ان جہنم سے نکل جائیں، وہی لٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔
بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ایسے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں دنیا میں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی، اور انہیں تمام تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، مسجد حرام سے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی تیڑھ کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کریں، تو وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر، جو آئیں گے دور دراز علاقوں سے، تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور اللہ کا نام یاد کریں قربانی کے مقررہ دنوں میں ان جانداروں اور ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، تو ان میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ پھر چاہیے کہ اپنا چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اس کے رب کے نزدیک اور تمہارے لیے تمام مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، ایک اللہ کے ہو کر رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو اسے پرندے راہ میں سے اچک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے لے جا کر دور پھینک دیتی ہے کسی دور دراز جگہ پر۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ بے شک دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک، پھر ان کے قربان کی جگہ قدیم گھر خانہ کعبہ کے پاس ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشی چوپایوں پر جو اس اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کے فرما بردار بنو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ پھر انہیں کھڑکھڑا کے نہر کرنے والے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائے تو تم خود بھی ان میں سے کھاؤ اور کھلاؤ، نہ مانگ کر قناعت کرنے والوں کو اور بے قرار ہو کر مانگنے والوں کو بھی۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچے گا اور نہ ان کا خون، بلکہ اس اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ بے شک اللہ ایمان والوں کی طرف دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا کہ کسی خیانت کرنے والے نشکرے کو۔ جن لوگوں پر لڑائی مسلط کی جائے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً بڑی قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں، محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو منہدم کر دیے جاتے۔ راہبوں کی کوٹریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ جو اس کے دین کی مدد کرے گا اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے، اور اگر یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو پہلے میں نے کافروں کو مہلت دی
پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا سخت رہا میرا عذاب، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، تو وہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ایسے ہو جاتے جس سے یہ سنتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں ہم نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف واپس آنا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو میں تو تمہارے لیے واضح طور پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تو تمہارے پر واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجے تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتے تو شیطان ان کی آرزو میں لوگوں پر وسوسے ڈالتا، تو جو وہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، پھر اپنی آیات کو پختہ فرما دیتا ہے۔ اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، تاکہ وہ شیطان کے ڈالے وسوسے کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ یقیناً ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس لیے کہ وہ جان لے کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل اس لیے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور کافر اس قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے کہ یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا ان پر کسی بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے۔ اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ ضرور انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کیا جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے وہ پوچھتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ نہایت بڑائی والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ نہایت مہربان، بڑا باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں سمندر میں ہیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے، اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی انہیں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، نہ ہی ان کو اس کا کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں۔ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں،
اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں۔ اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طالب عابد اور وہ مطلوب معبود۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت بڑا غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں اس پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ اللہ ہی کے طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کو جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ تو وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اسی طرح کی مزید مفید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔